ایک شہر میں باسط اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ باسط کی امی کہتی ہے، بیٹا جلدی کرو، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ باسط بولا، امی آج میں ابو کے ساتھ اسکول نہیں جاؤں گا۔ امی بڑے غصے کے ساتھ بولی، تم کیوں ابو کے ساتھ اسکول نہیں جاؤ گے؟ تم بہانے بنا رہے ہو کہ میں کہوں گا کہ میں نے ابو کے ساتھ نہیں جانا اور تمہاری چھٹی ہو جائے گی، اور امی نے تو اسکول چھوڑنے نہیں جانا۔ باسط بولا، نہیں امی جان، یہ بات نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ نہیں جانا۔ امی نے باسط سے پوچھا، وجہ کیا ہے جو تم نے ابو کے ساتھ اسکول نہیں جانا؟ باسط اپنی امی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ امی کے زیادہ غصے اور اصرار میں آنے کی وجہ سے اس کو بتانا پڑا۔ باسط نے کہا کہ ابو کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ امی نے غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ تمہارے ابو ایسا کیا کام کرتے ہیں جو تمہیں ان کے ساتھ جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے؟ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے ابو کے ساتھ اسکول نہیں جانا۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو امی کو بتانا پڑا۔ باسط کہتا ہے کہ ابو راستے میں جو گری ہوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو اٹھا کر راستے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ جہاں سے کوئی گزرتا نہ ہو وہ راستے میں پڑے ہوئے آم یا کیلے کے چھلکے اور اگر شیشہ ٹوٹا ہوا پڑا ہو تو اس کے زروں کو بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ دیکھ کر ان پر ہنستے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابو یہ کام نہ کریں اور ہر کوئی انہیں عزت کی نظر سے دیکھے۔ امی کو ابو کی اس بات کا پتہ تھا۔ ادھر سے ابو کی آواز آئی، باسط تم اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ امی نے کہا، نہیں باسط آج آپ کے ساتھ اسکول نہیں جائے گا۔ ابو نے کہا، کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ امی نے کہا، باسط کو آپ کے ساتھ جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ راستے میں پڑی چیزوں کو اٹھاتے ہو۔ ابو نے کہا، بھلا اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے کہ راستے میں پڑی ایسی چیزیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ نیک کام کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مسجد بنا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، اسکول یا ہسپتال بنا دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو نیکی کرنے کے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ باسط بیٹا، یہ ایک نیکی کا کام ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے۔ امی نے کہا، اب باسط خود ہی اسکول چلا جائے گا۔ امی اس کو سمجھاتی ہے کہ باسط بیٹا، آپ نے سیدھا اسکول جانا ہے اور اسکول سے چھٹی پر سیدھا گھر واپس آنا ہے۔ باسط ایک اچھا لڑکا تھا اور وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا تھا اور وہ اپنی امی کے کہنے پر عمل کرتا تھا۔ باسط اسکول کی کھیلوں میں بھی حصہ لیتا تھا اور وہ کرکٹ ٹیم کا ایک اچھا کھلاڑی تھا۔ باسط کے اسکول کا دوسرے اسکول کے ساتھ آج کرکٹ میچ تھا۔ سب کھلاڑی اور ٹیچر اس کا گراؤنڈ میں انتظار کر رہے تھے اور وہ سب پریشان تھے کہ باسط ابھی تک کیوں نہیں پہنچا کیونکہ وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ پرنسپل نے آ کر کپتان سے پوچھا کہ باسط ابھی تک نہیں آیا۔ جی نہیں سر۔ کیا تم نے اس سے کوئی رابطہ کیا یا اس کے گھر فون کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اتنے میں ایک لڑکے نے آ کر بتایا کہ وہ ہسپتال میں ہے، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے گراؤنڈ میں پھیل گئی۔ ساری ٹیم پریشان ہو گئی کہ اب ہم میچ کیسے جیتیں گے۔ اس بات کا پرنسپل کو بھی اندازہ تھا کہ باسط کے بغیر یہ میچ نہیں جیت سکتے۔ پرنسپل نے لڑکوں کو کہا کہ میں آپ سب کے لیے ایک انعام کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے بارے میں سب کو بعد میں بتاؤں گا جب تم میچ جیت جاؤ گے۔ پرنسپل نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ میچ پوری توجہ کے ساتھ کھیلیں اور ہمت نہ ہاریں۔ میچ شروع ہوا اور بچوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میچ ہار گئے۔
اگلے دن وہ باسط کا حال پوچھنے ہسپتال پہنچے۔ جب باسط کو پتہ چلا کہ وہ میچ ہار گئے ہیں تو اس نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھتا رہا، اور اس کو بہت افسوس تھا کہ وہ میچ نہیں کھیل سکا۔ سب لڑکوں نے باسط کا حال پوچھا اور کہا کہ بتاؤ تم کو چوٹ کیسے آئی؟ میرا آم کے چھلکے سے پاؤں پھسل گیا اور میں بڑی زور کے ساتھ سڑک پر گر گیا۔ دوسری طرف سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ٹکر مارتی، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ دوسری طرف کروٹ لی اور میں اس گاڑی کی ٹکر سے بچ گیا، لیکن دوسری طرف جانے سے میں پوری طرح چھل گیا اور میرے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ دوسری طرف بہت سارے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے میں اور زخمی ہو گیا۔ باسط کے سر، ہاتھوں اور جسم پر کافی زخم تھے، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ وہ جلد ہی ہسپتال سے واپس گھر آ گیا اور چند دنوں میں وہ صحت مند ہو گیا اور اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے۔ ابو نے باسط کے ٹھیک ہونے پر گھر پر ایک جشن کا پروگرام بنایا۔ وہ اپنی امی اور ابو کے ساتھ بازار کچھ سامان لینے جا رہے تھے کہ باسط کو راستے میں کیلے کا چھلکا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ باسط کے ابو اس کو اٹھاتے، باسط نے جلدی سے جھک کر اس چھلکے کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ ابو اب مجھے سبق مل گیا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راستے میں پڑی کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔